اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ذکر حسین پاک، شہدائے اہل بیت کی ان مقدس قربانیوں کو خراج عقید پیش کرنے کا موقع عطا کیا ہے کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم سب مسلمان ہیں۔ اگر وہ قربانی نہ دیتے تو شاید آج جو اسلام ہمارے پاس ہے وہ کبھی بھی نہ ملتا۔ اگر آپ قافلہ حسینی کو دیکھیں کہ وہ جو مدینہ پاک سے چلا تھا اس میں تھا کون؟ اس قافلہ حسینی میں شبیہ رسول بھی تھے، 6 ماہ کے علی اصغر بھی تھے، 18 سال کے علی اکبر بھی تھے۔ جس جانب آپ نگاہ دوڑائیں گے آپ کو نوری مکھر نظر آئیں گے۔ اسی لیے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ تو اہل بیت پاک کے جس بھی فرد کو آپ دیکھیں گے وہ اپنے عظمت کردار کی بلندی پر فائز نظر آئے گا، اور چھوٹے بچے وہ بھی اس کربلا کے انسیڈنٹ میں شریک تھے۔ اور یہ میسج تھا ہمارے لیے کہ جب دین پر، جب اسلام پر، جب مصطفیٰ کے دین کو ضرورت ہو تو بچوں کو بھی ساتھ لے کے جایا کر۔ بچوں کی قربانی بھی دے کر ہمارے دین کو بچایا گیا ہے۔ اور آج جس ٹاپک پہ لیے مجھے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں میرے اندر بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے بہت جرأت چاہیے، بہت حوصلہ چاہیے، کیونکہ جب میں سیرت کی کتابوں کو پڑھ رہی تھی اور جب میں حضرت امام حسین پاک کی دل کی دھڑکن کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو جب میں پڑھ رہی تھی میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں بتا نہیں پاؤں گی، کیونکہ بتانا بڑا آسان ہے، سوچئے جن پر بیتی ہوگی کیسے بیتی ہوگی۔ جنہوں نے اس کربلا کے انسیڈنٹ میں جنہوں نے پارٹیسپیشن کی ہے تھے تو وہ بھی انسان، ہم جیسے انسان تھے، ہم جیسے ہاتھ پاؤں سب کچھ تھا، لیکن ایسا کیا حوصلہ تھا، کیا درد تھا، کیا مشن تھا کہ وہ سارے کا سارا کنبہ مصطفیٰ کے دین پر قربان ہو گیا۔ اور سیدنا امام حسین پاک جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو ان کے دل کی دھڑکن کون ہے؟ ان کے دل کی دھڑکن وہ ہیں جنہیں سکینہ کہتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں سکینہ بولا جاتا ہے کیونکہ ہمارا ایکسنٹ ہو رہا ہے۔ عربی میں جو ایکسنٹ ہے وہ ہے سکینہ۔ سکینہ کے معنی ہے دل کا چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس لیے ہم نے یہ تیتر رکھا تھا کہ حضرت امام حسین پاک کی سکینہ یا آپ کے دل کی دھڑکن کون ہے۔ آپ کے نام کے بارے میں اختلافات آتا ہے، ڈیفرنٹ رائٹرز نے، مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا اصلی نام آمنہ تھا یا امینہ تھا یا رقیہ تھا، لیکن آپ سکینہ کے ٹائٹل سے مشہور تھی۔ واقعہ کربلا میں سیدہ سکینہ کی عمر 4 یا 5 سال تھی، اور امام حسین پاک اپنی ساری اولاد میں سے سب سے زیادہ محبت سیدہ سکینہ سے کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے جس میں سکینہ اور رباب آپ کی مدر کا نام ہے۔ اور آپ کا ایک شعر بڑا مشہور تھا، آپ فرمایا کرتے تھے
کہ میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں جس میں رباب اور سکینہ ہو، اور آپ کی اپنی بیٹی سے محبت ایسی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے کندھے پر سلایا کرتے تھے، اپنی زبان چسایا کرتے تھے۔ امام حسین پاک جب تک سیدہ سکینہ کو دیکھتے نہیں تھے آپ کو چین ہی نہیں آتا تھا۔ اللہ رب العزت نے بیٹی اور باپ کے درمیان ایک خاص تعلق رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام کے دل کی ٹھنڈک کون تھی؟ آقا علیہ السلام کی آنکھوں کا چین سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، اور یہ عمل ہوتے ہوئے سیدنا امام حسین پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا آقا علیہ السلام سے ملنے آیا کرتی تھی تو مصطفیٰ اپنی بیٹی کے ہاتھ چوما کرتے تھے، ان کے لیے اپنی چادر بچھایا کرتے تھے، اور پھر جب امام حسین پاک کو بیٹی ملی تو آپ نے اسے اپنے دل کا چین کہا، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا۔ ارے وہ کیوں نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صورت بھی بڑی پیاری دی تھی، سیرت بھی بہت پیاری دی تھی۔ ہر کوئی سیدہ سکینہ سے محبت کرتا تھا۔ حضرت عباس علمدار جن کے بازو کٹے تھے وہ بھی سیدہ سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ کوئی بھی بات کہتی تو آپ انکار نہیں کرتے تھے۔ لیکن سیدہ سکینہ کا جو اپنا، ایک تو یہ ان کے ساتھ نسبت ہے نا کہ وہ نواسی مصطفیٰ ہیں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی پوتی ہیں، یہ بھی نسبت ہے۔ سیدہ زینب ان کی پھپھو ہیں، امام حسین پاک ان کے بابا ہیں، اور شبیہ رسول سیدنا قاسم علی اکبر ان کے بھائی ہیں۔ لیکن ان کی اپنی سیرت ایسی تھی، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 4 سال کی ایج میں سیدہ سکینہ نماز کی پابند تھی۔ کتنی ایج ہے؟ 4 یا 5 سال کا ان کی ایج تھی، لیکن کبھی اپنی نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ ہر وقت ان کی زبان پر ذکر جاری رہتا تھا، ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا، اور ہر وقت اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب 10 محرم کو سب شہید ہو گئے اور حضرت امام حسین پاک جب حضرت سکینہ سے ملے، آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی، آخری بات کہی، کہا سکینہ، زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ اور پھر جب حضرت امام حسین پاک اس میدان کی طرف جانے لگے، ذوالجناح پر آ کر بیٹھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، 1 بار 2 بار 3 بار، گھوڑا بار بار سر جھکا لیتا ہے۔ آپ حیران ہوئے کہ آج سے پہلے کبھی اس نے سر نہیں جھکایا۔ نیچے اتر کر دیکھا تو ننھی سکینہ اس ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، ذوالجناح میرے بابا کو ادھر نہ لے کے جانا، کیونکہ جو بھی ادھر گیا ہے وہ واپس ہی نہیں آیا۔ اگر میرے بابا بھی چلے گئے تو سکینہ کس کے کندھوں پہ سر رکھ کر سوئے گی؟ مجھے تو اپنے بابا کے بغیر نیند ہی نہیں آتی، اے گھوڑے میرے بابا کو ادھر نہ لے کے جا۔ تب سیدنا امام حسین پاک گھوڑے سے اترے، اپنی بیٹی کو پیار کیا اور کہا، سکینہ آج تیرے بابا کو تیرے نانے کا دین بلاتا ہے، آج تیرے بابا کو یہ دین محمدی پکار رہا ہے، میری بیٹی پریشان نہ ہونا۔ سوچئے جو دل کی دھڑکن ہے، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے سیدنا امام حسین پاک ان کربلا کے ریگزاروں میں چھوڑ کے جا رہے، کس کے لیے؟ وہ ہمارے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے، ہمارے اسلام کو بچانے کے لیے۔ اس کربلا کی ریت پر اہل بیت کے وہ ہیرے رلے کہ جن کا ذکر کرنا ثواب، جن کی صحبت میں بیٹھنا جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر جب سب شہید ہو گئے، رات کا وقت تھا، شب عاشور کی رات تھی، شام غریباں تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو وعدہ یاد تھا کہ سکینہ کا خیال رکھنا، تو آپ نے سب بچوں کو دیکھا، سکینہ نہیں مل رہی، آواز سکینہ سکینہ، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اپنی بہن ام کلثوم کو ساتھ لیا، ڈھونڈ رہی ہیں، آوازیں دے رہی ہیں۔ پھر جہاں پر شہدائے کربلا کے مقدس جسم پڑے تھے وہاں پر گئی۔ شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا، یزیدیوں ظالموں نے جو اپنے فوجی مارے گئے تھے ان کو تو دفن کر دیا،
لیکن جو ہمارے حسین پاک تھے، جو ہماری اہل بیت تھی، ان کے جسم کربلا کی خاک پر بے گور و کفن پڑے تھے، ان کو دفن کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ تو آپ ڈھونڈتی ڈھونڈتی جہاں پر مقدس ہستیوں کے جسم پڑے تھے وہاں پر گئی، تو کیا دیکھتی ہیں؟ کسی کی ٹانگوں کے اوپر کوئی گٹھی نما چیز پڑی ہے۔ تو پاس گئیں تو دیکھا سیدنا سکینہ اپنے بابا سیدنا حسین پاک کی ٹانگوں پر سوئی ہوئی ہے۔ آپ نے جگایا اور کہا سکینہ، اتنی ساری لاشوں میں سے تم نے حسین کو کیسے پہچان لیا؟ یہاں تو شہداء کے ساتھ جسم جسم پڑے ہوئے ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے بابا یہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ سیدہ سکینہ نے کہا پھوپھو، مجھے اپنے بابا کی خوشبو یہاں پہ لے کر آئی ہے، میں نے اپنے بابا کو ان کی خوشبو سے پہچانا ہے۔ اور پھوپھو، جب میں اپنا سر بابا کے سینے پہ رکھنے کے لیے گئی تو پھوپھو وہاں بہت تیر تھے، وہاں بہت زخم تھے، اس لیے میں اپنے بابا کی ٹانگوں کی طرف آ گئی ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ سکینہ کو اپنے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی۔ تو پھر سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ کو اٹھایا اور خیمے میں لے گئی، انہیں پیار کیا، انہیں دلاسا دیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حور کی بیوی پانی کا پیالہ لے کے آئی، اس نے آ کے عرض کی، اے سیدہ زینب، مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کی آل پیاسی ہے، میرے پاس صرف ایک پانی کا پیالہ تھا، میں آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں، قبول کر لیجیے۔ سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ کو آواز دی، کہا سکینہ جلدی آؤ، پانی آ گیا ہے۔ تو آپ کہنے لگی پھوپھو جان، اگر پانی آ گیا چچا عباس بھی آگے ہوں گے۔ اس کربلا کے میدان میں 2 سال کے امام باقر بھی تھے اور معصوم بچے بھی تھے جن کو بہت پیاس لگی تھی، اور وہ کیا کرتے؟ وہ سیدہ سکینہ کے پاس جاتے اور کہتے سکینہ آپ جاؤ، اپنے بابا کو بولو ہمیں پانی لا کے دیں، آپ جاؤ حضرت عباس کو بولو کیونکہ وہ آپ کی بات ٹالتے نہیں ہیں۔ تو سب بچوں کے کہنے پر سیدہ سکینہ نے اپنے امو اپنے چچا عباس کو بولا مجھے پیاس لگی ہے، آپ پانی لینے کے لیے گئے، لیکن ظالم یزیدیوں نے پانی نہ لانے دیا، شہید کر دیا، جس مشک میں پانی تھا اس کو بھی انہوں نے پھاڑ دیا۔ تو ان کے ذہن میں فوراً آیا کہ چچا عباس تو پانی لینے گئے تھے، تو فوراً کہا اگر پانی آیا ہے تو چچا عباس بھی آئی۔ تو سیدہ زینب نے کہا نہیں، حور کی بیوی لے کر آئی ہے۔ آپ نے پیالہ لیا اور پیالہ لے کے خیمے سے باہر دوڑی۔ سیدہ زینب نے پوچھا کہ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی پھوپھو جان، بابا کہا کرتے تھے کہ جب کوئی نعمت ملے تو اپنے سے چھوٹے کو دیا کرتے ہیں، جب کوئی چیز ملے تو سب سے پہلے اپنے سے چھوٹے کو دیا کرو، اور مجھ سے چھوٹا میرا بھائی اثر ہے، میں یہ پانی کا پیالہ اسے دینے جا رہی ہوں۔ ذرا سوچئے کربلا کی اس ریگزار میں بھی، ان مصیبتوں میں بھی سیدہ سکینہ اپنی تربیت نہیں بھولی، وہ تربیت جو آپ کو آپ کے بابا حسین پاک نے دی تھی۔ اس مشکل گھڑی میں بھی آپ کو اپنے چھوٹے کا، اپنی ایج سے چھوٹے کا احساس تھا۔ آج ذرا ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ہم بھی بہن بھائی ہیں، بچے بھی آپس میں بہن بھائی ہیں، لیکن آج بچوں کے اندر میری چیز ہے، پہلے مجھے چاہیے، قربانی نہیں ہے، اپنی چیز کسی اور دینے کا جذبہ ہم پیدا ہی نہیں کر رہے۔ ان کو دیکھیے جو کوثر کے مالک ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، کرامت اپنی جگہ، فیض اپنی جگہ، لیکن جو تربیت اپنی اولاد کی تھی کہ مشکل کی اس گھڑی میں جب ہر کہہ رہا العطش العطش العطش، ہر کوئی پیاس پیاس پکار رہا ہے، جب پانی مل بھی گیا ہے تو وہ کس کو دینے جا رہی ہے؟ آج اس کردار کو ہمیں اپنے گھروں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر مائیں بیٹھی ہیں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ ان کے اندر سیکریفائس کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ
ان کے اندر یہ تربیت کریں. ہم بچوں کو سپائڈر مین، سپر مین، سنڈریلا اور نہ جانے کیا کیا فیک کردار دکھاتے ہیں. ارے دکھانا ہے تو یہ کردار دکھاؤ جو ریئل ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں. ان کرداروں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو. بیٹی تو وہ بھی کسی کی تھی، دل کا چین تو وہ بھی کسی کی تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک تو وہ بھی کسی کی تھی، لیکن کردار دیکھ لیں، سر کٹ گئے لیکن جھکا نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد. اور جو میں نے شعر پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. اہل بیت کرام کے چھوٹے چھوٹے بچے، جس میں 2 سال کے امام باقر جو بعد میں 5th امام بنے، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے کربلا کا منظر دیکھا تھا. سیدہ سکینہ خود اس کربلا کے انسیڈنٹ میں موجود تھی، ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. کٹتے بدن بھی دیکھے، جسم کٹتے دیکھے، اپنے بھائیوں کو دیکھا، اپنے بابا کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود خون ہاشمی ان کی رگوں میں تھا، بہادری ان کی رگوں میں تھی. حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ جب خیموں کو آگ لگا دی گئی، جب امام حسین پاک شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، اہل بیت کا کوئی مرد نہ بچا، تو ظالموں نے خواتین پر آ کر حملہ کر دیا، خیموں کو آگ لگا دی. جب خیموں کو آگ لگائی تو گھوڑوں کو اہل بیت کی لاشوں پر دوڑانا شروع کر دیا. سیدہ سکینہ پوچھتی ہیں پھوپھو، آج سے پہلے میں نے کبھی اتنے گھوڑے دوڑنے کی آواز نہیں سنی، کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں ہے کہ ایسے گھوڑے کیوں دوڑا رہے ہیں؟ تو سیدہ زینب نے کہا بیٹا، جس کا کوئی نہیں ہوتا ان کی لاشوں پر پھر گھوڑے ہی دوڑائے جاتے ہیں. اگر آج میرا حسین زندہ ہوتا، اگر آج میرا علی اکبر زندہ ہوتا، آج اگر میرا قاسم زندہ ہوتا، تو پھر اس طرح ہماری لاشوں پر گھوڑے دوڑائے نہ جاتے. تو سیدہ سکینہ کھڑی ہو گئی، تلوار پکڑی اور کہا پھوپھو جان کیا ہوا؟ اگر علی اکبر شہید ہو گیا ہے، ابھی علی کا خون زندہ ہے، کیا ہوا؟ قاسم شہید ہو گئے ہیں، میں ان بھائیوں کی بہن زندہ ہوں، آج کی رات میں اپنے بھائیوں کی لاشوں کا پہرا دوں گی. ایج دیکھیں 5 سال ہے، لیکن جذبہ دیکھیں. وہ مولا علی کا خون جن رگوں میں دوڑ رہا تھا، اس نے عمر نہیں دیکھی، بچپنا نہیں دیکھا، بلکہ علی کا خون بول اٹھا. کہا پھوپھو آج کی رات اپنے بھائیوں کی لاشوں کا پہرا میں دوں گی. تلوار پکڑی اور خیمے سے باہر نکلنے لگی. تب بیمار زین العابدین نے پکارا سکینہ باہر نہ جانا، میں ابھی زندہ ہوں، تم باہر نہ جانا. دیکھیے مصیبتیں کتنی ہیں، آزمائشیں کتنی ہیں، لیکن حوصلہ بہت بڑا ہے. آج اس کردار کو ہمیں اپنی اولاد کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ہم اپنی اولاد کو دنیا جہان کی ہر نعمت دیتے ہیں، وہاں پر اپنی اولاد کو مشکلات کو فیس کرنے کے لیے تیار کریں. آج ہم کیوں گیو اپ کر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ مشکل میں ہم نے صبر کیسے کرنا ہے. جیسے فاطمہ کہہ رہی تھی نا کہ ان کا صبر دیکھیں، بھوک تھی، پیاس تھی، دشمن تھا، لیکن صبر کم نہیں ہوا. کیا آج ہمارے اندر وہ صبر ہے؟ ہمارے بچوں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر صبر ہے؟ کیونکہ ہم سکھاتے ہی نہیں ہیں. ہم دنیا جہان کی ہر نعمت دیتے ہیں، لیکن صبر کرنا نہیں سکھاتے، مشکلات کو فیس کرنا نہیں سکھاتے. ہم انہیں وہ کہانیاں دکھاتے ہیں کہ جہاں پہ اڑ کے آئیں گے سب کچھ فکس ہو جائے گا. ایسا ہی ہے جو کچھ ہمارے کارٹونوں میں دکھایا جاتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہیرو ہے، سب کچھ وہ فکس کر رہا ہے. ہیرو بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، خون بہانا پڑتا ہے، سر کٹانا پڑتا ہے. یہ بہادری، یہ جذبے ہم نے اپنی اولاد کے اندر پیدا کرنے ہیں. کیسے؟ کہ انہیں
اہل بیت کرام کی جو واقعات ہیں وہ سنائیں. جب آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم ملے انہیں گود میں لے کے بیٹھیں. تو ہماری سوسائٹی میں کلچر ہے ہم بچوں کو جنوں کی کہانیاں سناتے ہیں, بادشاہوں کی کہانیاں سناتے ہیں, فلاں بادشاہ تھا, پریوں کی کہانیاں سناتے ہیں, پریاں ایسی ہوتی ہیں, شہزادیوں کی کہانیاں سناتے ہیں, شہزادیاں ایسی ہوتی ہیں. میں ٹھیک ہوں؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بتائیں. ہم بچوں کو یہی کہانیاں سناتے ہیں نا کہ پریاں ہوتی ہیں, جن ہوتے ہیں, بادشاہ ہوتے ہیں. ارے وہ تو سب کچھ فیک ہے. آئیے اس پری کا بھی ذکر کریں کہ جس نے کربلا کے میدان میں سب کچھ اٹھایا لیکن شکوہ نہیں کیا. وہ شہزادی سیدہ سکینہ ہے. ایک بار بھی زبان پر شکوہ نہیں لایا کہ بھائی تعالیٰ یہ کیا ہو گیا, بلکہ آپ جو چھوٹے بچے تھے ان کو حوصلہ دیتی تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنی گرمی تھی, اتنی پیاس تھی. زینب کہتی ہے میں خیمے میں گئی تو کیا دیکھا جتنے سارے بچے تھے وہ ریت پر الٹے لیٹے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے پیاس بہت ہے, ہم نے تھوڑا ریت کو پرے کیا ہے, ہو سکتا ہے جسے ٹھنڈی ریت آئے ہمیں سکون مل جائے. تو سیدہ سکینہ بار بار ان بچوں سے کہتی تھی پریشان نہیں ہونا, ابھی چچا عباس پانی لے کر آئیں گے, پریشان نہیں ہونا, ہم تو حوض کوثر کے مالک ہیں. کیا ہوا پانی نہ ملا؟ قیامت کے دن تو حوض کوثر کے مالک ہم ہیں. یہ 4 سال کی سکینہ ان ننھے بچوں کو کربلا کے میدان میں سبق پڑھا رہی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے سکینہ کو کس نے پڑھایا, کس نے سکھایا؟ ماں باپ نے پڑھایا, ماں باپ نے سکھایا. گھر میں قربانی دینا سکھایا گیا, گھر میں صبر و اصرار کرنا سکھایا گیا. اور پھر آگے بڑھیے. پھر جب ان ظالموں نے عورتوں کو قیدی بنا دیا, ننگے اونٹوں کی پیٹھوں پر مصطفیٰ کی شہزادیوں کو سوار کر لیا, کوفہ سے کربلا سے دمشق, دمشق سے کوفہ, اہل بیت کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر پیش کیا جاتا تھا. وہ سپاہی اعلان کرتے تھے لوگوں آؤ دیکھو باغیوں کا یہ انجام ہوتا ہے. سیدہ سکینہ بھی اس میں تھی کہ رات کا وقت آ گیا. سیدنا حسین پاک کا سر نیزے پر تھا اور سیدہ سکینہ اونٹ پر سوار تھی. بار بار اپنے بابا کا سر دیکھتی تھی اور روتی تھی. کس بیٹی کے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ اس کے باپ کا سر نیزے پر ہو؟ سارا راستہ سر حسین سامنے تھا. سیدہ زینب بھی دیکھتی تھی, سیدہ سکینہ بھی دیکھتی تھی اور آنسو بہاتی تھی, بار بار روتی تھی. جب بابا کا سر دیکھتی تھی ایک سپاہی نے زور سے تھپڑ مارا تو آپ نیچے گر گئی. رات کا اندھیرا تھا, کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ سکینہ اونٹ سے گر گئی ہیں. قافلہ چلتا رہا. تھوڑی دیر آگے گئے, جس یزیدی نے سیدنا امام حسین کے سر کو نیزے پر چڑھایا ہوا تھا وہ نیزہ گرا اور زمین پر گڑ گیا. اس نے سارا زور لگایا لیکن نیزہ زمین سے نکل نہیں رہا تھا. اس نے دوسرے سپاہی کو بتایا, تیسرے کو بتایا, سب نے آ کے زور لگایا لیکن نیزہ اتنا اندر چلا گیا کہ باہر آ نہیں رہا تھا. ان میں سے کسی نے کہا یہ بات کچھ اور ہے, جاؤ امام زین العابدین سے پوچھو یہ سر حسین آگے کیوں نہیں جا رہا. تو سیدنا امام زین العابدین آئے, آ کر دیکھا اور کہا کہ لگتا ہے ہماری کوئی شہزادی مس ہو گئی ہے. واپس گئے, سیدہ زینب کو کہا کہ پھپھو جان دیکھیں بچوں میں سے کوئی ایک مس ہو گیا ہے. جب آپ نے دیکھا تو سکینہ نہیں تھی. پھر آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا, کافی دور پیچھے گئی تو کیا دیکھتی ہیں اس کربلا, اس ریت کے میدان میں ایک نقاب پوش عورت سیدہ سکینہ کو اپنی گود میں بٹھائے پیار کر رہی ہیں. اور سیدہ سکینہ اپنی توتلی زبان میں کہتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے میرے بابا کے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے میرے بابا کے کندھوں, میرے بابا کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے میرے بھائی علی اصغر کو انہوں نے پیاسے شہید کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے میرے ان گالوں پر میرے بابا پیار کرتے تھے, ان ظالموں نے مجھے تھپڑ مارے ہیں. آپ کو معلوم ہے میرے کانوں میں ایئر رنگز تھے, ان ظالموں نے کھینچ کو اتار لیے ہیں. تو
تو سیدہ زینب نے کہا اے رحم دل بی بی، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کون ہیں جو اس ریت کے میدان میں ہماری بیٹی کو سنبھال کے بیٹھی ہیں؟ تو آواز آئی بیٹا زینب مجھے پہچانا نہیں ہے، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں، میں سکینہ کو اس حالت میں دے کر قبر میں نہیں رہ سکی، اس لیے میں قبر چھوڑ کر میں سیدہ سکینہ کے پاس آ گئی ہوں۔ اس وقت سیدہ فاطمہ کی روح جسم بن کر سیدہ سکینہ کی حفاظت کر رہی تھی۔ ارے جن کی پریشانی کو دیکھ کر سیدہ فاطمہ تو زہرا اپنی قبر سے باہر آ گئی، پھر کیسے حسین کا سر آگے جاتا؟ جن کو اپنے کندھوں پر سواری کرواتے تھے، جنہیں رات کو لوریاں دے کے سلاتے تھے، پھر کیسے سر حسین آگے جاتا؟ پھر سیدہ سکینہ کو لے کے آئی، پھر قافلہ یزید کے دربار میں گیا۔ کیا کیا بتاؤں کیا کیا نہ ہوا، کیا کیا بتاؤں کیا کچھ نہ کیا گیا۔ جب یزید کے دربار میں گئے تو اہل بیت کی جو خواتین تھی ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، حضرت امام زین العابدین کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی، سیدہ سکینہ کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی۔ بدبخت یزید نے جب دیکھا تو کہا اے بیٹا تم کون ہو، یہ بچی کون ہے؟ تو آپ نہیں بولی۔ دوسری بار پھر پوچھا یہ کون ہے، تم کیوں نہیں بولتی ہو؟ پھر نہیں بولی۔ تیسری بار غصے سے کہا تم بتاتی نہیں تم کون ہو۔ تب سیدنا زین العابدین نے کہا بدبخت، اس کے گلے میں جو رسی ڈالی ہوئی ہے وہ اتنی تنگ ہے، اتنی ٹائٹ ہے کہ یہ بول نہیں سکتی۔ تو ایک سپاہی کو کہا کہ جاؤ اس گلے کی رسی کو ڈھیلا کرو۔ جب سپاہی آپ کے پاس آنے لگا تو بھاگ کر سیدنا زین العابدین کی اوٹ میں چلی گئی۔ سیدنا زین العابدین نے کہا یزید یہ فاطمہ کی شہزادی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کوئی غیر مرد اس کو ہاتھ لگائے۔ بھلے ہم قیدی ہیں لیکن ہمارا پردہ آج بھی قائم ہے، بھلے ہم قیدی ہیں، بھلے ہم اسیر ہیں، لیکن شرم و حیا آج بھی قائم ہے۔ خبردار کسی نے سکینہ کو ہاتھ لگایا۔ پھر اس سپاہی نے امام زین العابدین کے ہاتھ کھولے تو آپ نے سیدہ سکینہ کے گلے سے رسی کو کھولا۔ کیا کیا ظلم نہ کیے اس سکینہ کے ساتھ کہ جن کو امام حسین پاک اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا کرتے تھے۔ پھر آگے دیکھیے ظلم یہاں پہ کم نہیں ہوا، پھر اس ساری فیملی کو قید کر دیا گیا، فینسل میں ڈال دیا گیا، وہ پھولوں پر سونے والوں کو اس تنگ اندھیر کمروں میں بند کر دیا گیا۔ سیدہ سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ جب کافی دن گزر گئے تو اپنے بھائی امام زین العابدین کے پاس آئیں اور کہنے لگے بھائی مجھ سے آپ سوال کرنا ہے، چونکہ اب آپ امام ہیں اور میں نے سنا ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ سارے علوم پر عبور رکھتا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا سوال کرتی ہو؟ کہنے لگے بھائی کیا بتا سکتے ہیں کہ پیاس کی کتنی سٹیجز ہوتی ہیں، کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ تو سیدنا امام زین العابدین نے کہا سنو، پیاس کی کل 4 سٹیجز ہوتی ہیں، 4 منزلیں ہوتی ہیں۔ پہلی منزل یہ ہے کہ انسان اتنا پیاسا ہو کہ اسے دھواں دکھائی دینا شروع ہو جائے، اسے زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہی محسوس نہ ہو کہ زمین کہاں پہ ہے آسمان ہی کہاں پہ ہے۔ تب سیدہ سکینہ نے کہا بھائی میں نے اپنے بھائی قاسم کو اپنے بابا جان سے یہ کہتے سنا تھا کہ چچا جان میں اتنا پیاسا ہوں کہ مجھے دھواں ہی دھواں دکھائی دے رہا ہے، مجھے زمین آسمان میں فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ بھیا قاسم پیاس کی پہلی منزل پر تھے۔ پھر آپ نے کہا پیاس کی دوسری سٹیج یہ ہے جب کسی کی زبان اتنی خشک ہو جائے، اتنی سوکھ جائے کہ اس کے تالو کے ساتھ چپک جائے۔ تو سیدہ سکینہ بولی بھیا جب اکبر بھائی نے علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں ڈالی تھی اور ڈال کر نکالی تھی تو علی اکبر نے کہا تھا بابا آپ کی زبان تو اتنی خشک ہے، یہ تو خود تالو سے چپکی ہوئی ہے۔ تو بھیا
میرے بابا پیاس کی دوسری منزل پر تھے. پھر کہا پیاس کی تیسری منزل یہ ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے اور ریت پر رکھ دیا جائے وہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے. دیکھا ہے نا ہم نے جب فش کو نکالتے ہیں پانی سے باہر وہ کیسے تڑپتی ہے اور پھر کبھی اپنا منہ بند کرتی ہے کبھی کھولتی ہے نا. تو کہنا ہے آپ نے فرمایا پیاس کی تیسری منزل یہ ہے کہ جیسے مچھلی پانی سے باہر آ کے ریت پر تڑپتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے کبھی کھولتی ہے. تو سیدہ سکینہ نے کہا بھیا میں نے علی اصغر کو دیکھا تھا جب بابا نے اسے ریت پر ہٹایا تھا تو وہ مچھلی طرح تڑپا تھا, کبھی وہ منہ کھولتا تھا کبھی بند کرتا تھا, کبھی وہ رویا نہیں بھیا بس وہ تڑپ رہا تھا. تو گویا علی اصغر پیاس کی تیسری سٹیج پر تھا. پھر امام زین العابدین نے کہا پیاس کی چوتھی منزل اور یہ آخری سٹیج ہے, یہ آخری منزل ہے کہ جب کوئی انسان اتنا پیاسا ہو کہ اس کے جسم کی نمی ختم ہو جائے, پانی بالکل ختم ہو جائے اور اس کا جو جسم کا گوشت ہے وہ ہڈیوں کو چھوڑنا شروع ہو جائے. جب ہڈیاں گوشت سے الگ ہونا شروع ہو جائیں یہ پیاس کی آخری منزل ہے. اور فرمایا اس کے بعد انسان مر جاتا ہے. اس لمحے سیدہ سکینہ نے اپنے بازو اپنے بھائی امام زین العابدین کے سامنے کیے اور کہا بھیا مجھے لگتا ہے میں پیاس کی آخری منزل پر ہوں, دیکھو میرے جسم نے میری ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے, دیکھ لو بھیا میرے جسم سے پانی ختم ہو گیا ہے, لگتا ہے میں عنقریب جا کر اپنے بابا سے ملنے لگی ہوں, میں عنقریب تم سب کو چھوڑنے لگی ہوں. ارے وہ چھوٹی 4 سال کی بچی وہ ہمیں سکھا گئی کہ حوصلہ کسے کہتے ہیں, صبر کسے کہتے ہیں, اپنا سب کچھ لٹا کر بھی صابر رہنا یہی صبر کہلاتا ہے. وہ کربلا کے میدان میں ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی تو معصوم بچوں نے بھی صبر کی انتہا کر دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. اور اس کے بعد سیدہ سکینہ کی وفات بھی. ارے لوگوں اس امام حسین کے پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی موت کہاں پہ ہوئی؟ اسی قید خانے میں, اس دمشق کے قید خانے میں جہاں یزید نے اہل بیت کی خواتین کو, بچوں کو اور بیمار زین العابدین کو قید کر کے رکھا تھا. وہاں پر سیدہ سکینہ روتی تھی, اپنے بابا کو یاد کرتی تھی. یزید وہاں سے گزرا تو کہنے لگا یہ بچی چپ کیسے ہوگی؟ تو کسی نے کہا اگر اس کے بابا کا سر لا دو گے تو یہ چپ ہو جائے گی. تو اس نے سپاہیوں سے کہا جاؤ تھوڑی دیر کے لیے سر حسین کو دے. جب امام حسین پاک کا سر سیدہ سکینہ کے پاس لایا گیا, اس سر کو دیکھا تو کہنے لگی بابا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کی شہزادیوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے؟ بابا یہ دیکھیں جن گالوں کو آپ چوما کرتے تھے ان ظالموں نے تھپڑ مارے ہیں. یہ دیکھیں سکینہ کی گردن پر آج رسیوں کا نشان پڑا ہوا ہے. اپنے بابا کے سر کو چوم رہی تھی کہ چومتے چومتے آپ کی جان نکل گئی. اس دمشق کے قید خانے میں مصطفیٰ کی جان, حسین کی جان سیدہ سکینہ وفات پا گئی تھی. کس کے لیے؟ ارے یہ قربانیاں ہمارے لیے دی گئی تھی اور آج ہمیں قدر ہی نہیں ہے. آج ہمیں اپنے دین کی, مصطفیٰ کے دین کی قدر نہیں ہے کیونکہ ہم نے کسی سکینہ کو قربان نہیں کیا. ہمارا کوئی علی اصغر نہیں گیا, ہمارا کوئی علی اکبر قربان نہیں ہوا. دین کی قدر مجھ سے پوچھئے جنہوں نے مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے شبیہ مصطفیٰ کو قربان کر دیا, جنہوں نے مصطفیٰ کے نانے کی امت کے لیے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا تھا. ہمیں قدر اس لیے نہیں, ہم نے کیا قربانی دی ہے بتائیں؟ کیا لٹایا ہے؟ کچھ بھی نہیں لٹایا. ہمارے پاس تو آج اپنے دین کے لیے وقت بھی نہیں ہے.
ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کام کر لے بچ گیا تو دین کو دیں گے، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ ان کو دیکھیے کہ جنہوں نے نانے کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، دین کی ویلیوز کو بچانے کے لیے اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا۔ اور ایک چائنیز رائٹر ہیں مسٹر جیمز، وہ لکھتے ہیں، کربلا کی ہسٹری لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو 8 دشمنوں کا سامنا تھا کربلا کے میدان میں۔ کتنے کا؟ 8 دشمن تھے، چاروں طرف یزیدی فوج تھی، ہر طرف ننگی تلواریں لیے پھرتے تھے۔ 4 دشمن وہ تھے، 5واں دشمن بھوک تھی کہ 3 دن سے بھوکے تھے، ایک نوالا بھی نہ امام حسین پاک نے کھایا، نہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے لیا، اور نہ ہی معصوم بچوں کو ملا۔ تو 5واں دشمن ان کی بھوک تھی۔ پھر وہ لکھتے ہیں 6واں دشمن پیاس تھی کہ بچوں کے خیموں سے بھی العطش العطش کی صدائیں آتی تھی۔ اور پھر فرمایا، لکھا 7واں دشمن شعلے برساتا وہ سورج تھا، اور 8واں دشمن وہ کربلا کی تانبے کی طرح تپتی ریت تھی، اس ریت سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ 8 دشمن اہل بیت پاک کے تھے، تو سوچئے یہی 8 دشمن علی اصغر کے بھی تھے، یہی 8 دشمن ننھی سکینہ کے بھی تھے، یہی 8 دشمن معصوم 2 سال کے بچے امام باقر کے بھی تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں میرے ہزاروں سلام نبی کی اس آل پر، میری ہزاروں جانیں قربان اس سیدہ سکینہ پر، کہ ہر دشمن کا مقابلہ کیا لیکن سر نہیں جھکایا، ہر دشمن کو دیکھا، ہر دشمن کو فیس کیا، لیکن ایک بار بھی آپ کا حوصلہ کم نہیں ہوا۔ تو یہ آج کی اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں، ہم بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، یہاں پر مائیں بیٹھی ہیں، جہاں پر اپنے بچوں کو دنیا جہان کی نعمتیں دیتے ہو، وہاں پر انہیں اہل بیت پاک کے کردار کی جھلک بھی دکھاؤ، جہاں ہر فرمائش پوری کرتے ہو وہاں پر انہیں سیدہ سکینہ کی داستان بھی سناؤ، وہاں پہ امام باقر 2 سال کے بچے کا حوصلہ بھی سکھاؤ، وہاں پر معصوم بچوں کے صبر اور برداشت کرنے کا طریقہ بھی سکھاؤ۔ اگر ہم ناکام رہے اپنے بچوں تک یہ پیغام ٹرانسفر کرنے میں، تو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیونکہ حوض کوثر کے مالک اہل بیت ہیں، جس میں مبارکہ متفق علیہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، قرآن اور میری اہل بیت حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے۔ جو شخص اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، جو شخص اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہوگا، اہل بیت پہچان کر قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ تو پھر ہم جب قیامت کے دن حوض کوثر پہ جائیں گے تو کیا منہ لے کے جائیں گے؟ اگر ہم نے یہ پیغام، یہ درد، یہ کردار، یہ میسج اگر اپنے بچوں کو نہ پہنچایا تو کس منہ سے جنت کے مالکوں کے پاس جائیں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بہن ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ سیدہ سکینہ کا کردار ادا کرے۔ اگر کوئی ماں ہے تو سیدہ زینب بنے، اس کردار کو اپنے اندر لے کر آئے۔ اگر کوئی پھپھو ہے، جیسا کہ فاطمہ نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ ان کے اپنے اوپر مصیبتیں تھیں، اپنے اوپر مشکلات تھیں، اس کے باوجود انہوں نے خاندان نبوت کے ہر بچے کا خیال رکھا، اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا بلکہ خاندان اہل بیت کے ہر فرد کی ضرورت کو دیکھا۔ تو کیا آج اس کردار کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ یہ صرف کہانیاں سننے کے لیے نہیں ہے کہ ہم آئیں، سنیں اور آنسو بہائیں اور چلے جائیں۔ اگر صرف یہی کرنا ہوتا تو گھر میں پیسے آن کر لیں، ٹی وی آن کر لیں، سب کچھ تو وہاں بھی مل جاتا ہے نا۔ یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک قدم ہم آگے جائیں، ان کرداروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان کی روشنی سے فیض لیں،
ان کرداروں کو اپنے بچوں کے اندر زندہ کریں، بچوں کے اندر جھوٹ ختم کریں۔ یہ جو بہن بھائیوں کے درمیان حسد آ جاتا ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے، یہ میری ہے، یہ ماں باپ تربیت کر کے اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں۔ ارے وہ جو کربلا والے تھے وہ مظلوم نہیں تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ جب مدینہ پاک میں رہتے تھے، یہ بھی سن لیں آپ، سیدنا مولا علی ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، ساری فیسلٹیز ان کے گھروں میں موجود تھی، اس کے باوجود بچوں کے اندر سیکریفائس کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے، بچوں کے اندر اثار کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہ فیضان تو تھا لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت بھی تھی، سیدنا حاجرہ علیہ السلام کی تربیت بھی تھی کہ بیٹے نے جب اللہ تعالیٰ کی راستے میں قربان کرنے کے لیے کہا گیا، بیٹا اللہ نے کہا کہ قربان کر دو، تو یہ نہیں کہا بابا یہ تو خواب ہے، بلکہ کہا بابا اگر اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل کو حاضر پائیں گے۔ اور ادھر دیکھ لیں، وہ کربلا کا میدان ہے تو وہاں پر بھی اہل بیت کا ہر فرد اپنی جان بچا نہیں رہا، اڑا رہا۔ وہ کربلا کی خواتین جو تھی وہ اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے علی اصغر چھوٹے تھے، آپ کی والدہ سیدہ رباب امام حسین پاک کے پاس آئیں اور کہنے لگی، امام باقیوں کی قربانیاں تو چل کر جا رہی ہیں، میری قربانی تو چل بھی نہیں سکتی، میں کل بابا کو منہ کیا دکھاؤں گی کہ میں نے اپنے جگر گوشے کو حسین پر وارا نہیں ہے۔ اے امام حسین پاک میری اس قربانی کو قبول کر لیجئے۔ اپنے بیٹے علی اصغر کو تیار کیا اور تیار کر کے امام حسین پاک کو دیا، اور روایت میں آتا ہے جب حرملہ نے تیر مارا، جب حضرت علی اصغر کے سینے پر لگا، وہ 3 رخ کا تیر تھا، تو سینہ پار کر کے حضرت امام حسین پاک کے بازو کو لگا، تو شاعر لکھتا ہے اس لمحے علی اصغر کے لبوں پہ مسکراہٹ بھی تھی اور زبان پر یہ لفظ تھے کہ بابا میرا جسم اتنا چھوٹا تھا کہ علی اصغر آپ کے بازو کو تیر سے بچا نہیں سکا، بابا اگر 1000 علی اصغر ہوتے تو آپ کی جان پر قربان کر دیتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد۔ یہ کربلا کی ہر اس ماں کا جذبہ تھا۔ وہاں یزیدی تھے جو کہتے تم جاؤ، کوئی کہتا تم جاؤ، وہاں حسینی تھے، ہر کوئی کہتا امام حسین پاک ہمارے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں نہیں جائیں گے۔ اور حضرت حسن کے 6 سال کے بیٹے تھے عبداللہ، جب امام حسین پاک میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، وہ 6 سال کا عبداللہ بھاگتا ہوا گیا اور جا کے امام کے سینے سے چمٹ گیا اور کہنے لگا، ظالمو تم میرے چچا کو شہید نہیں کر سکتے، ابھی میں موجود ہوں۔ ایک برچھی آئی تو ہاتھ آگے کیا، ہاتھ کٹ گیا، ایک تیر آیا سینہ حاضر کیا۔ وہ کوشش کرتے رہے کہ ہر تیر عبداللہ اپنے سینے پر لے تاکہ امام حسین پاک بچ جائیں۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ قربانی کہاں سے آئی؟ یہ ماں کی گود سے آئی، یہ ماں کی گود سے آئی ہے۔ آج کی ماں کو اپنی گود کو پاک کرنا ہوگا، آج کی ماں کو اپنی گود کو سیدہ زینب کے کردار کے مطابق چلانا ہوگا، آج کی ماں کو اپنی گود میں سیدہ زینب کے کردار کی جھلک پیدا کرنی ہوگی، آج کی ماں کو اپنی گود کے اندر سیدہ زینب لانی ہوگی۔ آج کیوں زینب اور سکینہ نہیں آ رہی؟ سوچئے ذرا، یہ کس کا فالٹ ہے؟ دین محمدی تو آج ہے نا، ہے نا، عشق محمدی بھی ہے، اہل بیت کی محبت ہے نا، تو آپ سب اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ اس کا مطلب ہے محبت ہے، جذبہ ہے، لیکن جذبہ جگانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج وہ کردار، وہ جذبے پیدا کرنے والا، وہ ہمارے ٹیلی فون کے ہو جاتا ہے،
जॉब तो ठीक है माँ करती है, लेकिन जब घर आती हैं सोशल मीडिया, इस फोन ने हमारे बच्चों का कत्ल कर दिया है। मेरी बात सही नहीं है? माजरत के साथ किसी को बुरा लगे, इस फोन ने हमारे बच्चों के टाइम को हमसे छीन लिया है। अगर माँ बच्चों के साथ ही बैठी है तो बच्चा साथ बैठा है, वो भी इस पे लेकर आ रहा है, माँ भी इस पे लेकर आ रही है। अगर घर में आ गए हैं तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो टाइम बच्चों की तरबियत पर लगाना था वो तो हम गपशप पे लगाते हैं और फिर शिकवा करते हैं हमारे बच्चे डिसोबीडेंट हैं, ये बात नहीं मानते, ये अच्छे काम नहीं करते। क्या हमने उन्हें करके दिखाया? अगर वो करबला वाले जाने कुर्बान कर रहे थे, एसार कर रहे थे, हौसले बुलंद थे तो करके दिखाया भी गया था, सिर्फ सुनाया नहीं किया था। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे घरों में इस्लाम जिंदा रहे, हमारे बच्चे मुसलमान रहे, तो पहले माँ को अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। इसलिए न्यूटन ने कहा था, मुझे अच्छी माएँ दो, मैं अच्छी कौम दूंगा। बस हम जितनी माएँ बैठी हैं सोचें, क्या मैं अच्छी माँ हूं? क्या मैं अच्छी माँ का किरदार अदा कर रही हूं? और अगर नहीं कर रही तो अपने आप में चेंज लाएं। यही मिनहाजुल कुरान का मकसद है कि हम सिर्फ आंसू ना बहाएं, माहौल नात में ना आए, बल्कि हम अपने किरदार में तब्दीली लाएं, अपने आप को चेंज करें। किसके लिए? मुस्तफा के दीन के लिए। अपने पीछे ऐसी यादगारें छोड़कर जाएं कि जैसे हज़रत इमाम हुसैन पाक ने कहा था, हम रहें या ना रहें, नाना जान आपकी उम्मत की भलाई हो। बस पीछे ऐसी औलाद छोड़कर जाएं, ऐसी यादगारें छोड़कर जाएं, आप हो या ना हो, पीछे नेकी होती रहे, खैर होती रहे। और ये मैजिक नहीं है, ये मिराकल नहीं है, इसके लिए खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम सोचें जो हमारी ख्वाहिश है वो भी पूरी होती रहे और बच्चे भी नेक हो जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। माँ को कुर्बानी देनी पड़ती है और कुर्बानी देने से जो अजर मिलता है, आप देख लें, यजीद का भी किरदार देख लें और इमाम हुसैन पाक का भी देख लें, वो कुर्बानियां देकर अमर हो गए। यजीद का नाम लेने वाला आज कोई नहीं है, लेकिन हुसैन से मोहब्बत करने वाले कल भी थे, आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगे। बस इस किरदार वाली बेटियां, इस किरदार वाले बेटे, ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि सोसाइटी को सैयदना इमाम हुसैन किरदार जैसे भाई देकर जाएं, सैयदना अली अकबर जैसे बेटे देकर जाएं, सैयदा ज़ैनब जैसी बहनें देकर जाएं और सैयदा सुकैना जैसी बेटियां देकर जाएं। अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ है कि वो हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी दुआ है कि जितने बच्चे गोदों में पल रहे हैं, बारी ताला इन सारे बच्चों को अहले बैत की मोहब्बतों का फैज़ अता फरमाए। जितनी सुकैना माओ की गोदों में है, मेरी दुआ है कि इस नाम का सदका उनकी जिंदगियों में तहारत और पाकीज़गी आ जाए। जितनी ज़ैनब बहनों की सूरत में इस दुनिया में मौजूद हैं, बारी ताला हर ज़ैनब का सीना मोहब्बत मुस्तफ़ा से रोशन कर दे। जितने बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, हर बेटे का सीना अली अकबर और अली और सैयदना कासिम जैसा बना दे। जितने बाप यहाँ मौजूद हैं, बारी ताला हर बाप का सीना हुसैन जैसा बना दे। जितनी माँ यहाँ बैठी हैं, बारी ताला हर माँ को सैयदा रबाब जैसी बना दे, सैयदा शहरबानो जैसी बना दे।